نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونحمده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنى ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي روایات من حافظها. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم انہی ناموں سے پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے من احصاها کی بجائے من حافظها کا لفظ ہے، یعنی جو ان کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بہن بنت فرحت ہاشمی آپ کو آپ کی پسندیدہ چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ میں آپ کی بہن آپ کے لیے پیارے پیارے وظیفے لے کر آتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں، اللہ کے یہ 3 نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو نام پڑھو، ہزاروں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعریف کر لی، اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے آپ کی بہن کی جو گزارش ہوتی ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ ہی اللہ میرا رب ہے جس نے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، بہنوں اور یوٹیوب پر دیکھنے والوں، آپ سب کو روزانہ میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، کیونکہ جو تفرقے میں پڑ گیا، جو اس طرح اس بد امنی میں پھیل گیا، جو مذہب و دین میں پھنس گیا، بس وہ پھر اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ بلکہ صرف اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور اپنے دین کو اور ایمان کو پختہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پختہ رکھو، کیونکہ وہ ہمارے خاتم المرسلین، ہمارے آخری نبی ہیں، اور اللہ ایک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا ہے، وہ یکتا ہے، وہ پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، کسی آسرے کے کسی سہارے کے بغیر۔ میرا اللہ رب رحمان ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ مجھے باتوں میں یہ بات بھول گئی تھی، پہلے کہنا چاہیے تھا، لیکن پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی۔
لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا، تیری ذات ہر قسم کے، ان کنت، عیب سے پاک ہے، من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، قیامت کے عذاب سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنے اہل ویال کو بچا لو، کیونکہ اگر قیامت قریب آ گئی، ہم نے توبہ نہ کی تو پھر ہمارے لیے آگے آگ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف نے آ لیا، حالانکہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنے تمام امور اللہ کی طرف سپرد کرتی ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، میں بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو رزق کی پریشانی میں ان کی رزق کو دور فرما، ان کو حلال رزق میں برکت عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ اور نیک صالح صالح اولاد عطا فرما، میری بیٹی کو بھی لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما، اور جو جس کے کاروبار ہے ان سب میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر اور ہمیں بخش دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت مولانا فانصرنا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا واخطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، میں اللہ سے تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ جو میں نے کیا جان بوجھ کر بھول کر در پدر وہ کھلم کھلا میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ باللہ العلی العظیم، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، آپ نے اس طرح کرنا ہے جس طرح آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی پیش ہو، آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں جتنا ہو سکے، نہیں تو پھر طاق پڑھ لیں 3، 5، 7، اسی طرح 9، 11، 15، 13 اتنے ہو جاتے ہیں طاق ہوں، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہو، جو پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی، حل کرنے والا میرا اللہ ہے، وہی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اس کا وعدہ ہے ہر انسان کی حاجت پوری کرنے کا۔ آپ نے بہت محنت کرنی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ سن لیجیے جو وظیفہ ہے، 3 نام اللہ تعالیٰ کے، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اپنے رب کو راضی کیجیے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور توبہ کرتے رہو، من ذنب، کہ اس کے حضور سے گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، بے شک انک انت علام الغیوب۔ اللہ حافظ، لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔